بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اس کالی پر رحم نہیں آتا، یہ منحوس ہے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے جھاڑو سے مار کر کمرے میں بند کر دیا کیونکہ میں نے کام وقت پر نہیں کیا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں بدصورت اور بن ماں کی بچی تھی۔ جب کسی نے مجھ سے کہا منت کا روزہ رکھو، تمہاری امیر جگہ شادی ہوگی، راج کرو گی، میں نے روزہ رکھا، پر جو ہی روزہ کھولنے فریج سے کھانا نکال پہلا نوالا منہ میں ڈالنے لگی، سوتیلی ماں نے ہاتھ سے کھانا کھینچ کر ایک تھپڑ مارا۔ میں تڑپ کر رونے لگی کہ اگلے ہی لمحے اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کانوں میں ایک زوردار تھپڑ کی گونج ابھری اور میں لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ ایک کراہ نکلی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اب اگر میں روئی تو دوسرا تھپڑ بھی پڑے گا۔ کمبخت، روٹی جل گئی ہے، سوتیلی ماں کی کرخت آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے ہمت کر کے سر اٹھایا مگر میرے گال پر جلتی ہوئی جلن ابھی بھی باقی تھی۔ رضیہ بیگم، میری سوتیلی ماں، غصے میں کانپ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے میں نے ان کا کوئی بہت بڑا نقصان کر دیا ہو۔ معافی دے دے امی، میں نے آہستہ سے کہا۔ مت کہو مجھے امی، وہ دھاڑی، نوکرانی ہو نوکرانی، ماں کہلانے کی لائق نہیں ہو۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب انہوں نے مجھے مارا تھا، اور نہ ہی آخری۔ میری زندگی کیسے قید خانے میں بدل چکی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا نام سائرہ ہے اور میں 17 سال کی ہوں۔ میری ماں کا انتقال اس وقت ہوا جب میں صرف 5 سال کی تھی۔ میرے والد نے دوسری شادی کی، اس امید پر کہ شاید میرا بچپن سوتیلی ماں کی محبت میں پروان چڑھے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند سال بعد میرے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے اور تب سے میرا اصل عذاب شروع ہوا۔ رضیہ بیگم کے نزدیک میں ان کی سوتیلی بیٹی نہیں بلکہ گھر کی ایک ملازمہ تھی۔ صبح سے رات تک کام کرتے رہنا میری تقدیر بن چکی تھی۔ ہاتھوں پر جلنے کے نشان، پیروں میں کانچ کے زخم اور بدن پر نیل میری کہانی خود بیان کرتے تھے، مگر میں سہتی رہی، اس امید پر کہ شاید کبھی میرا نصیب بھی بدلے گا۔ اور پھر وہ دن آیا، رمضان کا مہینہ تھا۔ میں نے ہمت کر کے روزہ رکھنے کا فیصلہ کیا، شاید دعا قبول ہو جاتی، شاید میری زندگی بدل جاتی، مگر میں بھول گئی تھی کہ میری قسمت میں سکھ نہیں لکھا تھا۔ افطار کا وقت قریب آیا تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانے کی تیاری کی۔ گرم گرم سموسے، کھجوریں، چنا چاٹ اور شربت کا جگ میز پر سجا دیا۔ میں خوش تھی، دل میں امید کی کرن جاگی تھی کہ شاید آج مجھے بھی افطاری کا ایک نوالا مل جائے گا۔ اذان کی آواز گونجی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ چٹاخ، ایک اور تھپڑ، کھجور میرے ہاتھ سے گر گئی۔ تجھے روزہ رکھنے کس نے کہا تھا؟ رضیہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ یہ کھانے تیرے لیے نہیں ہیں، سمجھی؟ میری آنکھیں نم ہو گئی مگر میں خاموش رہی۔ میرا روزہ ٹوٹ چکا تھا، میری امیدیں ٹوٹ چکی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا طوفان ابھی آنا باقی تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر زمین میں جذب ہو گئے، جیسے میری زندگی کی ساری خوشیاں اس خاک میں دفن ہو چکی ہوں۔ میں نے چپ چاپ کچن کا برتن سمیٹا اور اپنے پھٹے پرانے دوپٹے کے کونے سے آنکھیں پونچھ لیں۔ میں جانتی تھی کہ رونا بیکار تھا، میری قسمت کا فیصلہ تو برسوں پہلے ہو چکا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں تیزی سے دوڑی کہ کہیں دیر ہونے پر پھر سے کوئی سزا نہ ملے۔ دروازہ کھولتے زبیدہ خالہ اندر داخل ہوئی، جو محلے بھر کی خبروں سے زیادہ اپنی زبان کے لیے مشہور تھی۔ رضیہ بہن، بڑی خوشخبری لائی ہوں تمہارے لیے۔ ان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ایک لمبی سانس لی، مگر میرے کان پوری طرح ان کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ کیسی خوشخبری؟ سوتیلی ماں نے پوچھا۔ زبیدہ خالہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنی آواز کو تھوڑا دھیما کر لیا۔ تمہاری سائرہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ رشتہ؟ میرے لیے؟ یہ کیسا مذاق تھا؟ کون ہے؟ سوتیلی ماں کی آواز میں دلچسپی بڑھ گئی۔ زبیدہ خالہ آگے جھکی اور رازدارانہ لہجے میں بولی، ایک امیر گھرانے کا اکلوتا بیٹا ہے، مگر تھوڑا سا دماغی کمزور ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے بے اختیار قدم پیچھے کیے۔ کیا مطلب دماغی کمزور؟ سوتیلی ماں نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ زبیدہ خالہ نے کندھے اچکائے۔ پاگل نہیں ہے، بس عقل میں کچھ کمی ہے، زیادہ بات نہیں کرتا، کبھی کبھی عجیب حرکتیں کرتا ہے، لیکن نقصان نہیں پہنچاتا۔ پھر وہ لمحے بھر کو رکی اور دھیرے سے بولی، اور سب سے بڑی بات، جہیز نہیں مانگ رہے، الٹا اگر شادی ہو گئی تو لاکھوں روپے بھی ملیں گے۔ میں نے سنا تو میری سانس رک گئی۔ لاکھوں روپے؟ تو کیا میرا سودا ہو رہا تھا؟ سوتیلی ماں کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ لالچ دیکھا جو میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ مجھے منظور ہے۔ میری دنیا جیسے تھم گئی۔ مگر زبیدہ خالہ نے جھجک کر کہا، سائرہ مانیں گی؟ سوتیلی ماں نے کہکا لگایا، اس کی مجال، یہ وہی کرے گی جو میں کہوں گی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ جاؤں، چیخوں، کسی سے مدد مانگوں،
مگر کس سے؟ میں تو اس گھر میں قید ایک باندی تھی جس کا مول اب طے ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھوں میں گیلی مہندی کی خوشبو تھی مگر دل میں ایک عجیب سی وحشت۔ یہ میرے نکاح کی رات تھی مگر خوشی کا تو کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا یہ میرا نصیب ہے؟ کیا میں واقعی ایک پاگل شخص کی بیوی بننے جا رہی ہوں؟ نکاح کی رسم خاموشی سے مکمل ہوئی۔ قاضی نے جب میرا نام پکارا اور قبولیت کے الفاظ دہرانے کو کہا تو میری زبان جیسے مفلوج ہو گئی۔ آنکھیں بے یقینی سے ان اجنبی چہروں پر دوڑیں۔ شاید کوئی مجھے روک لے، شاید کوئی کہہ دے کہ یہ غلط ہے، مگر سب کے چہرے اسپاٹ تھے۔ سوتیلی ماں کی آنکھوں میں چمک تھی، ایک شفاف مطلب پرست چمک۔ قبول ہے، میرے منہ سے بمشکل نکلا اور میری قسمت پر مہر لگ گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مجھے ایک بڑی سی عجیب سی حویلی میں لایا گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ یہ گھر میرے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اونچی چھتیں، پرانے طرز کے فانوس، دیواروں پر لٹکتی بڑی بڑی تصویریں، ہر چیز خوفناک لگ رہی تھی۔ ملازمائیں مجھے ایک وسیع کمرے میں لے گئی، بستر پر سرخ چادر بچھا دی گئی اور وہ سب خاموشی سے باہر نکل گئیں۔ اب میں اکیلی تھی۔ میرے ہاتھ پیر برف کی طرح سرد ہو چکے تھے۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دروازہ دھیرے میں چڑچڑا کر کھلا۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ ایک لمبا دبلا پتلا شخص اندر آیا۔ اس کی چال بے ترتیب تھی، جیسے وہ کسی غیر مرئی چیز سے لڑ رہا ہو۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی مگر روشنی مدھم تھی۔ یہ میرا شوہر تھا، عادل۔ اس نے دروازہ بند کیا اور میری طرف بڑھا۔ میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر اچانک وہ زور زور سے ہنسنے لگا، ایسی ہنسی جو دیوانگی اور تکلیف کے درمیان معلق تھی۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی۔ عادل ہنستا رہا، پھر اچانک ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ پھر وہ سر جھٹک کر بڑبڑایا، مجھے نیند آ رہی ہے، اور وہ ایک طرف لڑکھڑاتا ہوا جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی رہ گئی۔ یہ کیسا شوہر تھا، یہ کیسی زندگی تھی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا اصل امتحان ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا مگر میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں خاموشی سے بستر کے کونے میں بیٹھی عادل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے سود پڑا تھا، جیسے کوئی بچہ جو دن بھر کھیلنے کے بعد تھک کر سو گیا ہو، مگر اس کی غیر متوازن حرکات، بے ترتیب ہنسی اور وہ خالی نظریں میرے دل میں کسی انجانے خوف کو جنم دے رہی تھیں۔ صبح ہوئی تو ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، چہرے پر سختی اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ، ناشتے کے لیے نیچے بلا ہے، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ بیگم صاحبہ، یہ لفظ میرے لیے اجنبی تھا۔ میں اس نئے رشتے کو اپنانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور باہر نکل آئی۔ حویلی پہلے کی طرح خاموش تھی، ہر چیز حد سے زیادہ سجی ہوئی مگر بے جان محسوس ہو رہی تھی، جیسے یہ گھر نہیں ایک سنسان محل ہو جہاں قید کاٹنے والے قیدی رہتے ہوں۔ ناشتے کی میز پر عادل کی ماں بیگم سلیمہ سر اٹھائے بغیر ناشتہ کر رہی تھی، ایک روبدار عورت جو پہلی نظر میں کسی سخت مزاج ملکہ جیسی لگتی تھی۔ میں نے دبے قدموں سے کرسی کھینچی اور بیٹھنے والی تھی کہ بیگم سلیمہ کی سرد آواز گونجی، بیٹھنے سے پہلے ہاتھ دھو لو، یہاں پر ہر چیز کا ایک اصول ہے اور تمہیں جلدی ان اصولوں کی عادت ڈالنی ہوگی۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ناشتے کے دوران کوئی بات نہیں ہوئی، نہ عادل نے کچھ کہا، نہ بیگم سلیمہ نے مجھ سے کوئی سوال کیا۔ بس چمچوں کی مدھم آواز اور دیواروں پر لٹکی پرانی تصویریں مجھے دیکھتی محسوس ہوئیں۔ مجھے لگا جیسے یہ گھر، یہ لوگ، سب کچھ ایک اسرار میں لپٹا ہوا ہے۔ ناشتے کے بعد میں حویلی کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی۔ یہاں ہر چیز ضرورت سے زیادہ بڑی تھی، لمبے ستون، بھاری پردے اور خاموش راہداریاں، مگر ایک چیز سب سے زیادہ عجیب تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں ایک دروازہ تھا جس پر ایک بڑا سا تالا لگا تھا۔ میں نے ایک ملازمہ سے سرگوشی میں پوچھا، یہ کمرہ کس کا ہے؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ یہ سوال مت کرے بیگم صاحبہ، یہاں پرانی چیزوں کو چھیڑنے کی اجازت نہیں۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ یہاں کچھ تھا، کچھ ایسا جو چھپایا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، حویلی کے طویل راہداریوں میں سناٹا تھا۔ عادل پورے دن کہیں نظر نہیں آیا تھا، نہ ناشتے پر، نہ دوپہر کے کھانے پر، نہ ہی شام کو۔ میں نے نوکروں سے پوچھا مگر ہر کوئی نظریں چرا کر خاموش ہو گیا۔ کیا وہ واقعی پاگل تھا یا کچھ اور معاملہ تھا؟ رات کا دوسرا پہر ہو چکا تھا۔ میں چپ چاپ بستر پر لیٹی رہی مگر دل بے چین تھا۔ تبھی دروازے پر آہستہ سے آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ اندر آ رہا ہو۔ میرا سانس رک گیا۔ یہ عادل تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی جو مدھم روشنی پھیلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں عجیب تھی، ویران، خالی، جیسے کسی اور دنیا میں ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ تم سوئی نہیں؟
اس نے اچانک پوچھا۔ اس کا لہجہ عام آدمی جیسا تھا، کہیں سے بھی پاگل پن کا شائبہ نہیں تھا۔ نہیں، میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ عادل مسکرایا اور پھر اچانک وہ ایک زوردار قہقہ لگانے لگا، اتنا بلند کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ہنستا گیا جیسے کسی نے کوئی بہت بڑا مذاق سنا دیا ہو، پھر یکدم خاموش ہو گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا جیسے کچھ پرکھ رہا ہو۔ میں خوف سے پیچھے ہو گئی۔ پھر وہ آہستہ سے بڑبڑایا، کبھی کبھی راتوں میں کچھ چیزیں جاگ جاتی ہیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون سی چیزیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ عادل بچوں کی طرح میرے پاس آ کر لیٹ گیا اور بولا، اس حویلی کا ایک راز بتاؤں؟ پھر وہ بستر پر بیٹھ گیا اور یکدم خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں بند ہونے لگی جیسے کوئی بچہ نیند کے جھونکے میں ہو۔ میں ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیسا شخص تھا؟ کیا وہ واقعی بیمار تھا یا کچھ اور معاملہ تھا؟ اور سب سے بڑی بات، وہ کس راز کی بات کر رہا تھا؟ اگلی صبح میری آنکھ بھاری پلکوں کے ساتھ کھلی۔ رات کے واقعے نے میرے اندر خوف اور تجسس کی ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا، عادل بستر پر نہیں تھا۔ وہ کب جاگا، کہاں گیا، کچھ معلوم نہیں۔ حویلی کے راہداریوں میں قدم رکھتے ہی مجھے عجیب سے گھٹن محسوس ہوئی۔ میں نے ملازمہ نسرین کو بلایا، جو سب سے پرانی اور سب سے زیادہ وفادار معلوم ہوتی تھی۔ یہ حویلی اتنی خاموش کیوں ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ نسرین نے نظریں چرا لی۔ یہاں ایسا ہی ہے بیگم صاحبہ، آپ بس اپنے کام سے کام رکھیں اور زیادہ سوال نہ کریں۔ لیکن عادل، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نسرین نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر سرگوشی میں بولی، صاحب کے بارے میں زیادہ مت سوچیں، وہ جیسے بھی ہیں بس ان کے قریب مت جانا۔ کیوں؟ یہاں پر کسی کی قسمت پہلے سے لکھی جا چکی ہے بیگم صاحبہ، اور جو اس لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ شام کو میں حویلی کے پچھلے حصے میں جا پہنچی جہاں وہ بند کمرہ تھا، وہی جسے دیکھ کر ملازمہ نے خوف سے منہ پھیر لیا تھا۔ دروازے پر بڑا سا لوہے کا تالا لگا تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، ماحول بالکل خاموش تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے یہ کمرہ میری طرف دیکھ کر مجھے بلا رہا ہو۔ یہ کمرہ کس کا ہے؟ میں نے اپنے پیچھے آہٹ محسوس کرتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ یہ نوکر کریم تھا۔ وہ چونک گیا، پھر جلدی سے بولا، یہ سوال مت کریں بیگم صاحبہ، یہاں کچھ دروازے ہمیشہ بند رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں خوف تھا۔ تم کچھ چھپا رہے ہو کریم؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس آپ بھی دور رہیں جیسے ہم سب رہتے ہیں۔ میں نے کمرے پر ایک آخری نظر ڈالی۔ یہ دروازہ اور اس کے پیچھے چھپے راز کو کھولنا ہی میرا اصل امتحان تھا، اور میں جانتی تھی کہ جلد یا بددیر میں یہ دروازہ ضرور کھولوں گی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ عادل سارا دن کہیں نظر نہیں آیا تھا، اور بیگم سلیمہ کے چہرے پر وہی سختی جمی ہوئی تھی جو ہر وقت رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان سے کچھ پوچھوں، مگر ان کی آنکھوں میں ایسی صفاقی تھی کہ زبان خود بخود بند ہو جاتی۔ یہ حویلی ایک ماما تھی، اور میں اس کے اندر قید، ایک ایسی مہرہ جس کا کھیل کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ رات کے تیسرے پہر جب پوری حویلی خاموشی میں ڈوب چکی تھی، میں نے قدموں کی آہٹ سن۔ کوئی آہستہ آہستہ راہداری میں چل رہا تھا۔ میں نے دروازے کی در سے جھانکا۔ یہ کریم تھا۔ وہ چوروں کی طرح دبے قدموں سے چلتا ہوا بند کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کریم نے جیب سے ایک چابی نکالی اور دروازے میں ڈال کر تالا کھولنے لگا۔ یہی موقع تھا۔ میں نے جلدی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ کر انتظار کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، کریم اندر داخل ہو گیا۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھائے اور عین وقت پر دروازہ پکڑ کر اندر داخل ہو گئی، اور پھر آہستہ سے اسے بند کر دیا۔ اندر قدم رکھتے میری سانسیں رک گئی۔ یہ کمرہ عام کمروں جیسا نہیں تھا۔ یہاں عجیب سی نمی اور بوسیدگی کی بو بسی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھی جن پر گرد جمی ہوئی تھی۔ ایک طرف ایک پرانا صندوق رکھا تھا، جیسے کوئی مدتوں سے اسے کھولنے کی ہمت نہ کر سکا ہو۔ کریم چونک کر پیچھے ہٹا۔ بیگم صاحبہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے کریم، میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ ہڑبڑا گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کمرہ بند کیوں تھا؟ یہاں ایسا کیا چھپا ہے جو سب چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے سیدھا سوال کیا۔ کریم خاموش ہو گیا۔ میرا دل مزید بے چین ہونے لگا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور صندوق کے قریب جا کر اسے کھول دیا، اور جو کچھ اندر تھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ عادل کی پرانی تصویریں، مگر ان میں ایک چیز حیران کن تھی۔ یہ سب تصویریں اس وقت کی تھیں جب وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا، ہنستا مسکراتا، خوش، ایک عام نوجوان کی طرح۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر عادل ہمیشہ سے پاگل تھا تو یہ
تصویریں کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تصویروں کے نیچے رکھی ہوئی دستاویزات اٹھائیں اور انہیں پڑھنے لگی۔ پہلا صفحہ دیکھ کر ہی میرا دماغ سن ہو گیا۔ عادل کو ذہنی معذور قرار دینے کی درخواست، یہ سب کیا تھا؟ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے آس پاس جو بھی چل رہا تھا وہ سراسر جھوٹ تھا، اور سب سے خوفناک سچ یہ تھا کہ عادل پاگل نہیں تھا بلکہ اسے پاگل بنایا گیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں وہ دستاویزات لرز رہی تھی، ہر لفظ ہر سطر میرے دل میں شک اور خوف کی ایک نئی لہر دوڑا رہی تھی۔ یہ کیسا کھیل تھا؟ اگر عادل واقعی پاگل نہیں تھا تو اسے پاگل کیوں ظاہر کیا جا رہا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، یہ سب کرنے والا کون تھا؟ کریم میری طرف گھبراہٹ سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں نیچے تھی جیسے وہ کچھ جانتا ہو مگر بولنے سے ڈر رہا ہو۔ کریم، مجھے سچ بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ عادل کو پاگل کیوں قرار دیا گیا اور کس نے یہ سب کیا؟ کریم کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا جیسے یہ جانچ رہا ہو کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ سب جھوٹ ہے بیگم صاحبہ، صاحب کو پاگل نہیں بنایا گیا، انہیں پاگل کیا گیا ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ میری آواز سرگوشی سے بھی مدھم ہو گئی۔ کریم نے ایک نظر دروازے پر ڈالی، پھر دھیرے سے بولا، یہ سچ بہت خطرناک ہے بیگم صاحبہ، اگر میں نے زیادہ بولا تو شاید میری زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے۔ کریم، میں جاننا چاہتی ہوں، میں نے اصرار کیا، میں عادل کی بیوی ہوں، مجھے یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کریم نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی جیسے خود کو ہمت دے رہا ہو، پھر وہ آہستہ سے بولا، یہ حویلی بہت پرانی ہے بیگم صاحبہ، اور اس کے ساتھ بہت پرانے گناہ بھی جڑے ہیں۔ صاحب یعنی عادل صاحب ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، وہ ایک ذہین، سمجھدار اور مضبوط نوجوان تھے، مگر کیا؟ میں بے چینی سے آگے جھک گئی۔ کریم نے ایک گہرا سانس لیا، پھر بولا، کسی نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ خود کو پاگل ظاہر کریں، ورنہ کیا؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ کریم کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور سر جھکا لیا، ورنہ وہ مارے جاتے۔ بیگم صاحبہ، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ عادل کو اپنی جان بچانے کے لیے پاگل بننے کا ناٹک کرنا پڑا؟ کریم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مگر ایسا کس نے کیا اور کیوں؟ کریم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی۔ وہ چونک کر فوراً پیچھے ہٹا، پھر میرے ہاتھ میں ایک چابی دبا دی اور سرگوشی میں بولا، اگر آپ سچ جانا چاہتی ہیں تو یہ چابی لیں اور حویلی کے تہہ خانے میں جائیں، لیکن خبردار، وہاں جانے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ رات کے وقت میں حویلی کی لمبے راہداریوں میں دبے قدموں سے چلتے ہوئے تہہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں چابی سختی سے دبی ہوئی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تہہ خانے میں ایسا کیا تھا جسے چھپایا جا رہا تھا؟ میں زینہ اترتی گئی اور نیچے پہنچ کر دروازے کے سامنے رک گئی۔ یہاں عجیب سی نمی اور بوسیدگی کی بو تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی دروازے میں ڈالی اور تالا کھولا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور میں اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ایک پرانا بکس رکھا تھا۔ میرے قدم آگے بڑھے، مگر جیسے میں نے بکس کا ڈھکن کھولا میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ یہاں وہ حقیقت تھی جس نے میری دنیا الٹ دینی تھی۔ یہ وہی تصویریں تھیں جو میں نے بند کمرے میں دیکھی تھی، مگر اس بار ان کے ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ پرانی زرد پڑی ہوئی دستاویزات، کچھ مہر شدہ کاغذات اور سب سے اوپر رکھے ہوئے ایک مڑے توڑے کاغذ پر لکھے الفاظ نے میرا دل ہلا کر رکھ دیا۔ عادل حسین کو ذہنی طور پر غیر مستحکم قرار دینے کی درخواست۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اگلا کاغذ اٹھایا، حویلی اور جائیداد کا مکمل اختیار، اور سب سے نیچے دستخط سلیمہ بیگم۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ تو یہ سب عادل کی ماں نے کیا تھا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے گونجتی آواز پر میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا اور میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بیگم سلیمہ دروازے پر کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں وہی صفاقی چمک رہی تھی جو ہمیشہ میرے دل میں خوف پیدا کر دیتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ میں نے فوراً دستاویزات کو بکس میں واپس ڈالنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھ سے زیادہ چالاک تھی۔ ایک جھٹکے میں انہوں نے میرے ہاتھ سے کاغذات چھین لیے۔ تو تم سچ تک پہنچنا چاہتی ہو؟ ان کا لہجہ سرد تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتی تھی کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ میں نے ہمت کر کے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے عادل کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ پاگل نہیں ہے اور آپ اسے زبردستی… بس، بیگم سلیمہ کی آواز گونجی، تمہیں جتنا کہا گیا بس اتنا کرو۔ یہ حویلی تمہاری نہیں اور نہ ہی اس میں ہونے والے فیصلے تمہارے ہاتھ میں ہیں، لیکن عادل وہی ہے جو میں چاہتی ہوں کہ وہ ہو۔ وہ تیز لہجے میں بولی، یہ جائیداد، یہ حویلی
سب کچھ میرے قابو میں ہے اور میں یہ اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں جانے دوں گی، نہ ہی عادل کے اور نہ تمہارے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اپنی ہی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ بیگم سلیمہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولی، بیوی ہو، زیادہ بیوی بننے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام عادل کا خیال رکھنا ہے، اس کے حق کے لیے لڑنا نہیں۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھوں سے چابی کھینچ لی، بکس کا ڈھکن بند کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ جو کچھ آج یہاں ہوا اسے بھول جاؤ سائرہ، ورنہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ خود کو پاگل قرار دے دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت میرے خلاف مزید پلٹا کھانے والی ہے، کیونکہ اگلے دن ایک اور زخم میرا انتظار کر رہا تھا۔ رضیہ بیگم، میری سوتیلی ماں، حویلی واپس آ چکی تھی۔ میں نے دروازے پر کھڑی اپنی سوتیلی ماں کو دیکھا تو میرے بدن میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ رضیہ بیگم، وہ عورت جس نے مجھے نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا، وہ اب یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ اسی پرانی چالاکی سے مسکراتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے ایک ملازم سامان اٹھائے کھڑا تھا، جس میں نئے جوڑوں کے ڈبے، خوشبو کی بوتلیں اور شاید کچھ زیورات بھی تھے۔ ماشاءاللہ، بڑی شان ہے یہاں، انہوں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر میری طرف نظر گھمائے۔ کیا ہوا سائرہ، حیران کیوں کھڑی ہو؟ ماں ہوں تمہاری، ملنے نہیں آ سکتی کیا؟ ان کی باتوں میں زہر کی چاشنی ہمیشہ کی طرح برقرار تھی۔ میں نے ضبط سے لب بھیج لیے۔ بیگم سلیمہ زینے سے نیچے آ رہی تھی۔ وہ اور رضیہ بیگم ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے برسوں کے بچھڑے ساتھی دوبارہ ملے ہوں۔ بہت دن بعد ملاقات ہو رہی ہے رضیہ بیگم، سلیمہ نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں سلیمہ بہن، کیا کریں، وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے، رضیہ بیگم نے میں نے خیز انداز میں کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی رہی۔ رات کو جب پورا گھر خاموشی میں ڈوب چکا تھا، میں راہداری میں سے گزرتے ہوئے بیگم سلیمہ کے کمرے کے قریب پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ بیگم سلیمہ اور رضیہ بیگم دونوں کچھ اہم بات کر رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں دبے قدموں دروازے کے قریب ہو گئی۔ تمہیں اتنی جلدی واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیگم سلیمہ کی آواز سنائی دی۔ ضرورت تھی سلیمہ بہن، رضیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر میں نے تمہارا ایک بڑا کام کیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ میرا حق مجھے ملے۔ کون سا حق؟ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر بیگم سلیمہ بولی، تمہیں وہ رقم مل چکی ہے جو سائرہ کو بیچ کر تم نے مانگی تھی، پھر اور کیا چاہیے؟ میرے قدم جم گئے۔ بیچ کر؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں پتھر کی طرح لگے۔ رضیہ بیگم ہنسی۔ رقم کافی نہیں بہن، اب میں چاہتی ہوں کہ سائرہ اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے۔ بیگم سلیمہ نے گہری سانس لی۔ ابھی نہیں، اگر وہ چلی گئی تو عادل مشکوک ہو جائے گا۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ وہ اب بھی کچھ سمجھنے کے قابل ہے؟ رضیہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارا بیٹا تو پہلے ہی برباد ہو چکا ہے، خاموش رہو رضیہ، بیگم سلیمہ غصے سے بولی۔ رضیہ بیگم کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر سائرہ زیادہ سوالات کرنے لگے تو اسے بھی عادل کی طرح بنا دینا۔ میری سانس سے رکنے لگی، یعنی پاگل یا پھر قبر میں پہنچا دینا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ مجھے مارنا چاہتی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ یہ عورتیں میری جان کے در پہ تھی۔ رضیہ بیگم اور بیگم سلیمہ کی سرگوشیاں اب بھی کمرے سے آ رہی تھیں، مگر میرے لیے وہاں مزید ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے چپکے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر فرش پر بچھے قالین میں میرا پاؤں الجھ گیا۔ چڑچڑاہٹ آواز سن کر اندر سے خاموشی چھا گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ کون ہے باہر؟ بیگم سلیمہ کی سرد آواز گونجی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر پلٹ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ لمبی راہداری، دیواروں پر جھولتے ہوئے پرانے فانوس اور میرے پیچھے آتے قدموں کی آواز، سب ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پلٹ کر دیوار سے ٹیک لگا کر لمبی لمبی سانس سے لینے لگی۔ میرا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، اگر میں یہاں رکی تو یہ مجھے مار ڈالیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں واقعی پاگل ہوں؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ عادل دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ میرے دل میں خوف اور تجسس ایک ساتھ پیدا کر دیتی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے بمشکل کہا۔ عادل آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ سب کہتے ہیں میں پاگل ہوں، کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کچھ ایسا تھا جو میں پہلے کبھی نہ سمجھ سکی تھی، ایک چمک جیسے وہ کسی راز کو چھپا رہا ہو۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے آہستہ سے کہا۔ عادل کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ میرے اور قریب آیا، اتنا قریب کہ میں اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ پھر جاننا چاہوں گی؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا جاننا چاہوں گی؟
عادل نے اپنا ہاتھ میرے چہرے کے قریب لایا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر وہ آہستہ سے سرگوشی میں بولی، یہ حویلی تمہاری قبر بھی بن سکتی ہے یا تمہارا قید خانہ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے سائرہ۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ عادل نے میری ٹھوڑی کو آہستہ سے چھوا اور سرگوشی میں بولا، یہ سب ایک کھیل ہے اور میں اس کھیل کو کھیلنا خوب جانتا ہوں۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں سنسی کھڑی رہ گئی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں نے عادل کو حویلی کے پچھلے باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاموشی سے درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور آہستہ سے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ عادل، میں نے دھیرے سے پکارا۔ وہ چونک کر میری طرف مڑا مگر اس کے چہرے پر کوئی حیرانی نہیں تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں آنے والی ہوں۔ تمہیں کیا چاہیے سائرہ؟ میں نے ہمت جمع کی۔ میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ عادل نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ کون سا سچ؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دبے دبے غصے سے کہا، یہ کھیل کیا ہے جس کی تم بات کر رہے تھے؟ اور سب سے بڑی بات، کیا تم واقعی پاگل ہو؟ عادل کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے گہری ہو پھر دھیرے سے مدھم ہو گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ میں عادل کے پیچھے چلتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچ گئی۔ وہ مجھے ایک پرانی دیوار کے قریب لے آیا جہاں درختوں کے درمیان ایک پرانا لکڑی کا بینچ رکھا تھا۔ عادل نے گہری سانس لی پھر آہستہ سے بولا، میں کبھی پاگل نہیں تھا سائرہ، مگر مجھے پاگل بننے پر مجبور کیا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ کس نے اور کیوں؟ عادل کی آنکھوں میں ایک ایسی تکلیف ابھری جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ حویلی میری قید ہے سائرہ، اور جو لوگ مجھے اس قید میں رکھنا چاہتے ہیں وہ بہت چالاک ہیں۔ اگر میں نے ان کے خلاف جانے کی کوشش کی تو میں بھی مر جاؤں گا جیسے میرے والد مرے تھے۔ میں سانس لینا بھول گئی۔ تمہارے والد کی موت ایک حادثہ نہیں تھی؟ عادل نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ یہ ایک قتل تھا سائرہ، اور قاتل ہمارے بہت قریب ہے۔ عادل کے الفاظ میرے ذہن پر بجلی کی طرح گرے۔ میں سانس لینا بھول گئی۔ قتل؟ تمہارے والد کو قتل کیا گیا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عادل نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا جیسے وہ پرکھ رہا ہو کہ میں اس سچ کو سننے کے لیے تیار بھی ہوں یا نہیں۔ پھر وہ آہستہ سے بولنے لگا، میرے والد اس حویلی کے اصل مالک تھے، ایک مضبوط ذہین آدمی جو ہمیشہ صحیح فیصلے کرتے تھے، مگر وہ ایک غلطی کر بیٹھے۔ انہوں نے میری ماں پر بھروسہ کر لیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیگم سلیمہ، عادل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ ہمیشہ سے لالچی تھی، طاقت کی بھوکی۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر میرے والد زندہ رہے تو یہ جائیداد کبھی بھی ان کے قابو میں نہیں آئیں گی، اس لیے انہوں نے ایک چال چلی۔ کون سی چال؟ عادل کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے میرے والد کو آہستہ آہستہ زہر دینا شروع کر دیا، پہلے معمولی مقدار میں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر ایک دن وہ اچانک سیڑھیوں سے گر کر مر گئے۔ سب نے کہا کہ یہ ایک حادثہ تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ ایک منصوبہ بند قتل تھا۔ میرا بدن سن ہو گیا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم؟ عادل نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، کیونکہ میں نے انہیں زہر ملاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ عادل تلخی سے ہنسا۔ بتایا تھا سائرہ، مگر کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر میری ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کا مستقل حل نکالیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انہوں نے مجھے پاگل ثابت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عادل کی آواز میں زہر گھل گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے نوکروں کو خرید لیا، پھر کچھ جعلی دستاویزات تیار کروائیں، ڈاکٹر سے جھوٹی رپورٹس بنوائی، اور آہستہ آہستہ سب کو یقین دلوا دیا کہ میں ذہنی طور پر غیر مستحکم ہوں۔ اور تمہیں کچھ نہیں کہنے دیا؟ عادل نے تلخی سے سر ہلایا۔ اگر میں نے زبان کھولی تو اگلا نشانہ میں ہوتا، میں نے لرزتے ہوئے کہا۔ تو تم سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہے؟ عادل کی نظریں گہری ہو گئی۔ میں خاموش نہیں رہا سائرہ، میں انتظار کر رہا ہوں صحیح وقت کا۔ عادل کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی بھیانک طوفان سے پہلے آسمان میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ انتظار کر رہا تھا، مگر کس کے لیے؟ صحیح وقت، میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ جنگ ہے سائرہ، اور جنگ میں بے وقوفی سے وار نہیں کیا جاتا۔ میری ماں چالاک ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی۔ میں نے بے اختیار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں بھی اسی کھیل کا حصہ بن جاؤں؟ عادل نے سنجیدگی سے مجھے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ میرا دماغ مفلوج ہونے لگا تھا۔ میں یہاں اپنی سوتیلی ماں کی قید سے نکلی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک اور زیادہ خطرناک چال میں پھنستی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اس رات میں نے حویلی کے راہداریوں میں ایک سایہ حرکت کرتے دیکھا۔ میں نے دبے قدموں اس کا پیچھا کیا، اور جیسی وہ شخصیت روشنی میں آئی میرا خون سرد ہو گیا۔ رضیہ بیگم،
वो बेगम सलीमा के कमरे में जा रही थी। मैंने जल्दी से करीब जाकर दरवाजे के पीछे छुपकर सुनने की कोशिश की। उनकी सरगोशियां साफ सुनाई दे रही। वक्त आ गया सलीमा बहन। रजिया बेगम की आवाज में मकराना मुस्कुराहट थी। किस बात का? बेगम सलीमा ने बेचैनी से पूछा, सायरा को रास्ते से हटाने का। मेरी सांस हलक में अटक गई। तुम्हें यकीन है? बेगम सलीमा की आवाज मध्यम हो गई। बिल्कुल, अगर वो ज्यादा दिन यहाँ रही तो वो आदिल के साथ मिलकर हमें बेनकाब कर दी और हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन कैसे? रजिया बेगम ने हल्की हंसी के साथ कहा, खाने में जहर मिलाकर, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे तुमने अपने शौहर को मारा था। मैंने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच ली। ये औरतें मेरी जान लेनी, मुझे यहाँ से निकलना था, मगर कैसे? मैंने आखिरी बार अंदर झांका। बेगम सलीमा के चेहरे पर अब भी तजब्जुब था, मगर रजिया बेगम की आंखों में साफ वहशत नजर आ रही थी और मैं जानती थी कि अब वक्त कम था। मेरा सांस बेतरतीब हो चुका था, कदमों तले जमीन लरसने लगी थी। ये औरतें मुझे जहर देने का फैसला कर चुकी थी। मैंने लरसते हाथों से दीवार को थामा और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। अगर उस वक्त मैंने कोई आवाज पैदा की तो मेरा राज फाश हो जाता और अगली सुबह का सूरज देखना मेरे नसीब में न रहता। मैं खामोशी से राहदारी में पलटी और तकरीबन दौड़ती हुई अपने कमरे में आ गई। दरवाजा अंदर से बंद करके मैंने खुद को संभालने की कोशिश करा, मगर कैसे? हवेली का हर दरवाजा, हर खिड़की उनके काबू में थी। नौकर उनके ताबे थे और आदिल वो खुद एक मामा था। अगली सुबह मैं खामोशी से नाश्ते की मेज पर पहुंची। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैंने अपनी परेशानी को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। मैं देखना चाहती थी कि वो कब और कैसे अपना वार करती हैं। मेज पर हस्बे मामूल अनवाउ इकसाम के पकवान लगे थे, चाय, पराठे, अंडे और एक खास दूध का गिलास जो हमेशा मेरे लिए मखसूस होता था। ये वही जहर भरा गिलास था, मुझे यकीन था। मेरा बदन सनसना उठा। बेगम सलीमा की नजरें खामोशी से मुझे टटोल रही थी, जैसे वो इंतजार कर रही हूँ कि मैं कब वो गिलास उठाऊं। रजिया बेगम के होंठों पर मध्यम से मुस्कुराहट थी। मेरा दिल चाहा कि मेज उलट दूं, चीखूं, सबको बता दूं कि मैं उनका खेल समझ चुकी हूँ, मगर मैं जानती थी कि ऐसा करने से कुछ साबित नहीं होगा। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और गिलास पकड़ लिया। बेगम सलीमा ने लम्हे भर कोई गहरी सांस ली, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि मैं उनकी चाल में फंस चुकी हूँ। मैंने गिलास होंठों से लगाया और ऐन वक्त पर मेज पर कोहनी मारते हुए दूध का गिलास नीचे गिरा दिया। चिटाख, गिलास जमीन पर जा गिरा और दूध कालीन में जज्ब होने लगा। बेगम सलीमा और रजिया बेगम के चेहरे सफेद पड़ गए, मगर असल तूफान तब आया जब नौकर करीम जल्दी में आगे बढ़ा, फिसलकर गिरे हुए दूध में गिर गया और चंद ही लम्हों में बेहोश हो गया। मेरे अंदर सनसनी दौड़ गई। ये जहर था और ये मुझे मारने के लिए दिया गया था। पूरे हाल में एक लम्हे के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। करीम जमीन पर तड़प रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी, आंखें अध खुली और बेजान सी हो रही थी। मैं अपनी जगह साकत हो गई। ये जहर था। अगर मैंने ये दूध पी लिया होता तो आज मेरी लाश किसी वीराने में दफन की जा रही होती। ये क्या हुआ? बेगम सलीमा ने मसनूई हालत के साथ कहा, मगर उनके चेहरे की जर्दी सब कुछ आया कर रही थी। रजिया बेगम फौरन आगे बढ़ी, मगर उनके चेहरे पर खौफ की झलक वाजिया थी। ये शायद दूध खराब था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उन दोनों को बगौर देखा। ये औरतें मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसी लम्हे एक गहरी खनकती हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। ये सब तमाशा किस लिए हो रहा है? सबने मुड़कर देखा। आदिल वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। उसके होंठों पर वही मधम बुरस्रार मुस्कुराहट थी जो मुझे हमेशा उलझा देती थी, मगर आज उसकी आंखों में कुछ और था। वो आहिस्ता आहिस्ता जीने से नीचे उतरा, नजरें सीधी मेरी तरफ जमाए हुए। क्या हुआ सायरा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसकी आवाज में मजाक का सरंग था, मगर मैं जानती थी कि वो सब कुछ समझ चुका था। मैंने कांपते हाथों से बमुश्किल कहा, मुझे मारने की कोशिश की जा रही थी आदिल। पूरा कमरा खामोश हो गया। आदिल ने एक लम्हे को मुझे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। ओह, तो अब खेल दिलचस्प हो चुका है। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। ये मजाक नहीं है, उन्होंने मेरे दूध में जहर मिलाया था। करीम वो? आदिल ने नजर उठाकर करीम को देखा जो अब भी बेसुध पड़ा था। फिर उसने बेगम सलीमा और रजिया बेगम की तरफ देखा। अम्मी, आपको कुछ कहना है? बेगम सलीमा की आंखों में सख्ती आ गई। ये सब बकवास आदिल, दूध खराब था बस। आदिल खामोशी से चलता हुआ मेज के करीब आया। उसने नीचे गिरे हुए गिलास को देखा, फिर मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ती। फिर वो आहिस्ता से आगे झुका, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकती थी। तुम्हें लगता है सायरा कि मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या हो रहा है? मेरा दिल एक लम्हे के लिए थम गया। क्या मतलब? मैंने सरगोशी की। आदिल की नजरें मजीद गहरी हो गईं। मतलब ये कि मैं जानता हूँ कि ये सब एक खेल है, और ये भी जानता हूँ कि अगला मोहरा कौन गिरने वाला है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आदिल,
تم آخر چاہتے کیا ہو؟ عادل نے مسکرا کر سرگوشی میں کہا، آزادی اور بدلہ۔ عادل کے الفاظ میرے دل و دماغ میں گونج رہے تھے۔ آزادی اور بدلہ، کیا وہ واقعی میرا ساتھ دے رہا تھا یا یہ بھی کسی نئی چال کا حصہ تھا؟ پورے حال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیگم سلیمہ اور رضیہ بیگم کی آنکھوں میں بے چینی تھی، مگر وہ خاموش کھڑی رہیں۔ کریم کو نوکر اٹھا کر لے گئے اور میں جانتی تھی کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عادل آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ سائرہ، میرے ساتھ چلو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں تیز قدموں سے عادل کے پیچھے چلتی گئی۔ وہ مجھے حویلی کے پچھلے حصے میں لے آیا، جہاں ایک پرانی سیڑھی تہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ عادل نے پلٹ کر مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ تم سج جانا چاہتی ہو نا؟ تو آؤ دیکھ لو۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی گھپ اندھیرا تھا۔ عادل نے ایک چراغ جلایا اور کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں نے جو دیکھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دیواروں پر عادل کی پرانی تصویریں، وہی تصویریں جن میں وہ ہنستا خوش نظر آ رہا تھا۔ ایک میز پر کئی کاغذات بکھرے ہوئے تھے، وہی دستاویزات جو اسے پاگل ثابت کرتی تھیں، کچھ دوائیوں کی خالی بوتلیں، اور سب سے اہم ایک جلا ہوا وصیت نامہ۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ کچھ الفاظ اب بھی پڑھے جا سکتے تھے۔ یہ وصیت میری بیوی اور بیٹے کے حق میں ہے۔ یہ میرے والد کی وصیت ہے۔ عادل کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بیگم سلیمہ نے اسے جلایا۔ عادل تلخی سے ہنسا۔ اگر یہ وصیت بچ جاتی تو یہ پوری جائیداد میری ہوتی، مگر امی کو یہ قبول نہیں تھا۔ تو تم نے اب تک کچھ کیوں نہیں کیا؟ عادل نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی، کیونکہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ وقت اب آ چکا ہے۔ سائرہ، کیا مطلب؟ عادل نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اگر ہم نے ابھی کچھ نہ کیا تو اگلی لاش تمہاری ہوگی۔ میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ عادل کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم وہ کریں گے جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہم اس کھیل کو الٹ دیں گے۔ عادل کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ ہم اس کھیل کو الٹ دیں گے۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ عادل، کیا تم سچ میں؟ ہاں سائرہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں اس جال میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میری کہانی بھی میرے والد کی طرح ختم ہو جائے گی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ لیکن ہم کیسے؟ وہ بہت طاقتور ہے، ان کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ عادل نے مسکرا کر کہا، طاقتور وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو کمزور ثابت کر دیں، مگر اگر کمزور ہی طاقتور بن جائے تو کیا ہوگا؟ میں خاموش ہو گئی۔ عادل نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ سائرہ، میں تمہیں اس کھیل میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں ہو تو وہ تمہیں ختم کر دیں گی، اور اگر تم میرے ساتھ ہو تو ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام خوفناک لمحات آ گئے۔ میری سوتیلی ماں کی سازش، بیگم سلیمہ کی سرد مسکراہٹ، وہ زہر بھرا دودھ اور کریم کا تڑپنا۔ میں نے گہری سانس لی اور عادل کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ۔ عادل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ بس یہی سننا تھا۔ اگلی رات ہم نے پہلا قدم اٹھایا۔ میں نوکروں کے کمرے میں چلی گئی، جہاں کچھ ملازم دبے دبے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی سب خاموش ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر کریم کے قریبی دوست یوسف کی طرف دیکھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ یہاں؟ میں نے سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اے یوسف، مجھے سب کچھ سچ بتاؤ۔ کریم جانتا تھا کہ مجھے زہر دینے کی سازش ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ باتیں کہیں۔ تم بھی کچھ جانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں۔ یوسف کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بیگم صاحبہ، میں کچھ نہیں جانتا۔ جھوٹ مت بولو یوسف۔ میری آواز سخت ہو گئی۔ اگر تم نے آج کچھ نہ کہا تو کل تم بھی ختم کر دیے جاؤ گے، جیسے کریم کے ساتھ ہوا۔ یوسف کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر میرے قریب آ کر سرگوشی میں بولا، بیگم سلیمہ نے صاحب کو پاگل بنایا، مگر ان کے ہاتھ خون سے بھی رنگے ہوئے ہیں۔ میری سانس رک گئی۔ کیا مطلب؟ یوسف نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے کہا، بیگم سلیمہ نے ہی صاحب کے والد کو مارا تھا اور وصیت بھی جلا دی تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہ ثبوت تھا جو ہمیں چاہیے تھا۔ اب ہمیں یہ جنگ جیتنی تھی، اور وہ بھی ان کے اپنے طریقے سے۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ یوسف کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ بیگم سلیمہ نے ہی صاحب کے والد کو مارا تھا۔ یہی وہ سچ تھا جسے وہ چھپا رہی تھی، اور اسی سچ کو سامنے لانا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں طوفان آیا۔ ہم نے وہ تمام دستاویزات اور ثبوت اکٹھے کیے جو عادل کے حق میں جاتے تھے۔ اس کی جعلی میڈیکل رپورٹس، وصیت نامے کی بچی کچی کاپیاں، اور سب سے اہم ملازموں کے بیانات۔ عادل نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ بیگم سلیمہ اور رضیہ بیگم کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف سازش پلٹ چکی ہے۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی جب دروازہ زور سے کھلا اور پولیس افسران اندر داخل ہوئے۔ بیگم سلیمہ، آپ پر اپنے شوہر کے قتل
عادل حسین کو غیر قانونی طور پر ذہنی مریض قرار دینے اور جائیداد ہتھیانے کے الزامات ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ بیگم سلیمہ نے فوراً خود پر قابو پایا اور پرسکون لہجے میں بولی، یہ سب بکواس ہے، عادل واقعی بیمار ہے اور میرا شوہر ایک حادثے میں مرا تھا۔ نہیں امی، عادل کی آواز گونجی۔ وہ آگے بڑھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک جیتنے والے سپاہی کی چمک۔ آپ نے میرے والد کو قتل کیا، مجھے پاگل ثابت کیا اور اس حویلی پر قبضہ جمایا، مگر اب کھیل ختم ہو چکا ہے۔ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر ایک فائل میز پر رکھی جس میں وہ تمام شواہد تھے جو ہم نے جمع کیے تھے۔ بیگم سلیمہ نے لرزتے ہاتھوں سے فائل کھولی اور جیسے ان کی نظر اندر موجود ثبوتوں پر پڑی، ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، انہوں نے گھبرا کر کہا۔ یہ سب سچ ہے اور تمہیں اب سزا ملے گی، عادل نے سختی سے کہا۔ رضیہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، دیکھو ہم بات کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ رقم دے دو، ہم سب ختم کر دیتے ہیں۔ خاموش، پولیس افسر نے انہیں سختی سے روکا۔ آپ دونوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جب انہیں ہتھکڑیاں لگائی جا رہی تھی، بیگم سلیمہ نے مجھے زہریلی نظروں سے گھورا۔ یہ تمہاری وجہ سے ہوا سائرہ؟ میں نے سکون سے جواب دیا، نہیں، یہ تمہاری اپنی لالچ کی وجہ سے ہوا۔ آج برسوں بعد حویلی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا تھا۔ عادل نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اب ہماری زندگی ہمارے مطابق ہوگی، نہ کہ دوسروں کے مطابق۔ اور پہلی بار میں نے واقعی خود کو آزاد محسوس کیا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔